تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. توسین یہ آیات ہیں قرآن مجید اور ایک واضح کتاب کی ہدم و بشرا للمومنین، جو ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، البتہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں. فہم یعمہون، اسی لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا جا رہا ہے یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے جو حکیم و علیم ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا تمہارے لیے کوئی دیکھتا ہوا انگارہ لاتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم بھی تاپ سکو. فلما جاءہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس کے پاس، اس آگ کے پاس جو انہوں نے دیکھی تھی، نودیا، پکارا گیا، ان بورک من فی النار ومن حولہا، تو یہ آگ جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے اس میں جو ہے وہ بڑا برکت والا ہے، اور برکت والا ہے اس کا گرد و نواح، اس کا ماحول بھی. بس سبحان اللہ رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب اللہ پاک ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، بالا دست حکمت والا. یا تصور کیجئے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی انسان جا رہا ہو تو ٹھک بھی ہو جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، اور رب العالمین پکارے، ایک طرف ایک خوشی کی کیفیت ہوگی اور ایک طرف جو ہیبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اس کا آپ تصور کیجئے. وَأَلْقِ عَصَاكَ، ڈال دے اپنا عصا. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب موسیٰ نے دیکھا علیہ السلام اس کو کہ وہ لاٹھی حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، ایسے جیسے سانپ ہو، وَلَّا مُدْبِرًا، تو پیٹ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈر مت، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم، ہاں ڈرتا وہ ہے جس نے گناہ کیا ہو، ظلم ڈھایا ہو. ثم بدل حسنا بعد سوء، لیکن وہ بھی اگر بدل لے اپنے عمل کو نیکی سے برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو میں بڑا بخشنہار رحم فرمانے والا ہوں. وادخل یدک فی جیبک، اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے. فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 معجزے ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو دی گئیں آل فرعون اور اس کی قوم کو. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے. فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب ان کے پاس ہمارے آنکھیں کھول دینے والے معجزے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا، اور انہوں نے انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم ظلما، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے دل. کیوں انکار کیا؟ از راہ ظلم و علوا، اور تکبر کی وجہ سے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. ولقد آتینا داؤد وسلیمان علما، اور ہم نے عطا کی داؤد اور سلیمان کو عطا کیا علم. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، دونوں نے کہا سارا شکر اس اللہ کا ہے، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہتوں پر فضیلت عطا فرمائی. ووارث سلیمان داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے. وقال یا ایھا الناس، انہوں نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وأوتینا من کل شیء، اور مجھے ہر چیز عطا کی گئی ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یقیناً یہ تو بڑا کھلا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. فضل کہتے ہیں نا گریس کو. فضل کیا ہے؟ کسی کے حق کو دینا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ویج ہوتا ہے، کمپنسیشن ہوتی ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ عنایت، جو کسی کا حق نہ ہو اس کو دیا جائے. گریس مارکس انگریزی تراجم میں آپ دیکھیں نا، فضل کا ترجمہ گریس ہوتا ہے. تو گریس مارکس کیا ہوتے ہیں؟ کہ کوئی شخص
45% نمبر سیکیور کرتا ہے، لیکن چاہیے 50% نمبر، تو بورڈ یا یونیورسٹی اس کو 5 رعایتی نمبر دیتی ہے، انہیں کہتے ہیں گریس مارکس۔ تو فضل انسان کا حق نہیں ہوتا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ جمع کیے گئے ایک مرتبہ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جو مشتمل تھے انسانوں اور پرندوں پر، اور پھر ان کی سب بندی کی گئی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں سے گزرے۔ یہ مطلب ہے کیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے تھے۔ تو جب وہ چونٹیوں کی وادی میں سے گزرے، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل، و چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اب کیونکہ حضرت سلیمان کو بولیاں آتی تھیں جانوروں کی، تو سمجھ گئے، فتبسم ضاحکا، تو مسکراتے ہوئے ہنس پڑے سلیمان، من قولہا، اس کی بات سے، وقالا، اور کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت خوبصورت دعا ہے، یاد کرنے کے لائق، کہ ربا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں اچھے کام کروں جن سے تو راضی ہو، اور اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما اپنے نیک بندوں میں۔ وتفقد الطیر، اور جائزہ لیا سلیمان نے پرندوں کی فوج کا، اور فرمایا، مالیہ لا اری الہدہد، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا؟ یعنی حاضری لگائی ان کی اور ہدہد ایبسنٹ تھا، تو اس کا نوٹس لیا، ام کان من الغائبین، کہیں پھٹیا تو نہیں ہویا، غائب تو نہیں کہیں، یا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں یا تو اس کو بہت سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا اس کو بڑا کلیئر ایکسکیوز جو ہے وہ پیش کرنا ہوگا اپنی ایبسنس کا۔ فمکث غیر بعید، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد صاحب حاضر ہو گئے۔ فقال، اور کہنے لگا، احطت بما لم تحط به، میں وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، من سبعین، ملک سبا سے، بنبأ یقین، ایک ایسی خبر کہ جو یقین کے لائق ہے۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ان پر حکومت کر رہی تھی، وأوتیت من کل شیء، اور اسے سب کچھ ملا ہوا تھا، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بڑا زبردست تخت تھا۔ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال بڑے پرکشش بنا رکھے تھے، فصدعہم عن السبیل، اور انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا تھا، فہم لا یہتدون، لہذا اب وہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمان کی، والارض، اور زمین کی، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سجدہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، تحقیق کریں گے کہ سچ کہہ رہا ہے یا گپ لگا رہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، تو جا پھر یہ میرا خط لے جا، فالقہ الیہم، اور ان کے سامنے ڈال دے، ثم تولی، پھر واپس آ جا، عنہم، ان سے، فانظر، اور دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ اس کا جواب کیا دیتے۔ قالت، اب اگلا سین کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا خط جا کر ہدہد نے دربار پہ پھینک دیا، اور اب وہ خط پڑھتی ہے،
قالت یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، انی القی الیہ کتاب کریم، مجھے ایک بڑا گریشیس، بڑا عزت والا خط آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے جو بڑا رحیم اور رحمان ہے، رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ، اور اس میں لکھا ہے کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، اب وہ ملکہ کہتی ہے اے درباریو، افتونی فی امری، مجھے میرے معاملے میں گائیڈ کرو، مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں تمہارے مشورے کے بغیر، تم سے معاملہ ڈسکس کیے بغیر کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی۔ قالو، درباری کہنے لگے نحن اولو قوت اولو باس شدید، ہم بڑے طاقتور اور بہت جنگجو ہیں، البتہ والامر الیک، مطلب کیا تھا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑ کے ہم مقابلہ کریں گے ان کے، باقی الامر الیک، فیصلہ میڈم آپ کے پاس ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو دیکھیے آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یاد رکھو کہ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، تو اس میں فساد مچایا کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی بادشاہت بدلنے پہ کیا ہوتا ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت بدلتی ہے، سیٹ اپ سارا وہی ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں آفیسرز، وہ OSD بن جاتے ہیں، اور جو کھڑی لائن لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اہم پوسٹوں پر آ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ آیت ہے، آیا ان الملوک، ہے نا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جس پر علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ آ بتاؤں تجھ کو میں رمز آیا ان الملوک، وہ آیا ان الملوک یہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلہ وکذلک یفعلون، اور وہ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کی طرف کچھ ہدیے بھیجتی ہوں، فناظرۃ، اور پھر دیکھتی ہوں، بما یرجو المرسلون، کے ایلچی کیا جواب لاتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، تو پھر جب وہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی ان کا سفیر آیا تحفے لے کر، قالا تمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ تعالیٰ میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہیں یہ ہدیے مبارک ہوں، محاورے میں ترجمہ بڑا خوبصورت لکھا ہو میرے سامنے۔ ارجع الیہم، لوٹ جا اپنی ملکہ کے پاس، اپنے رعایا کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، فلناتینہم بجنود، تو ان قریب ہم آئیں گے ان پر ایسے لشکر لے کر، لا قبل لہم، جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ولنخرجنہم منہا، اور ہمیں انہیں نکال کر باہر کریں گے، اذلۃً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، وانی علیہ لقوی امین، اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور آپ اس پر، مجھ پر ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں، امین ٹرسٹ ورتھی کو کہتے ہیں۔ قال الذی عندہ علم الکتاب، تو کہنے لگا وہ درباری کی جس کے پاس کتاب کا یعنی تورات کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دیکھا تو تخت پاس پڑا ہوا تھا۔ فلما رآہ مستقرا، تو جب حضرت سلیمان نے دیکھا اس کو پاس پڑا ہوا، عندہ ان کے، قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی اور عنایت ہے۔ یعنی یہ فرق کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ملی ہوئی ہو، وہ اتنا بڑا کمال دیکھ کے وہ پھول جاتا ہے کہ یہ ہے میری طاقت کہ پلک جھپکنے میں تخت جو ہے وہ میرے پاس آ گیا ہے۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن بندوں والا ہوتا ہے،
ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی عنایت ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب غنی، انڈیپینڈنٹ، بے نیاز ہے اور بہت عزت والا ہے۔ قال نکروا لہا عرشہا، اس کے عرش کو اس کو دکھانے کے لیے بدل دو، ننظر، تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی، کہ وہ کلو پاتی ہے کہ یہ میرا تخت ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان میں شامل ہوتی ہے جن کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تخت اپنا ہی ہے۔ فلما جاءت قیل ھکذا عرشک، اور جب وہ آ گئی فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے، تو حضرت سلمان نے پوچھا ھکذا عرشک، یہ تیرا ہی تخت ہے؟ قالت کانہ ہو، تو کہتی ہے لگتا تو وہی ہے، اور ساتھ ہی کہتی ہے وَأُوتِنَا الْعِلْمَ، ہم جان گئے تھے ساری بات، من قبلہا، اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، لہذا ہم آپ کی اطاعت اختیار کر کے آ گئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا اسے سلیمان، اسے مسلمان ہونے سے ان معبودوں نے جن کو وہ پوجتی تھی، کانت من القوم، من قوم کافرین، اور وہ کافر قوم کا حصہ تھی۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا ادخلی الصرح، داخل ہو جاؤ محل میں۔ فلما رات ہو حسبتہ لجۃ، اب اس کے نیچے شیشے کا فرش تھا اور وہ ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے پانی ہو، تو اس نے اس کو پانی سمجھا۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ قال انہ سرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ شیشے، جڑے ہوئے شیشوں کا محل ہے۔ قالت، وہ پکار اٹھی، ربی انی ظلمت نفسی، ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا آج تک، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، تو میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو فریق تھے، باہم جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، صالح نے کہا اے میری قوم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں اللہ سے بخشش نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، تو وہ کہنے لگے منحوس پایا، قدم پایا ہے ہم نے تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست، تمہاری اومن تمہارے رب کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، اصل میں تم عذاب میں مبتلا لوگ ہو۔ وکان فی المدینہ تسعۃ رہط، اور شہر میں 9 جتھے دار تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں ملک میں فساد مچاتے رہتے تھے، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو نے کہا قسم کھاؤ باہم، لنبیتنہ واہلہ، کہ تم راتوں رات شب خون مار کے صالح اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دو گے۔ ثم لنقولن، اور پھر ہم کہیں گے، لازماً لولیہ، ان کے وارثوں سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم اس کے صالح کے گھر والوں کی ہلاکت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہیں بھی چال چلی، وَمَكَرْنَا، ہم نے بھی چال چلی، ایک مکرن، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، but they had no idea۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھو کیا انجام ہوا ان کی چال کا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اور یہ دیکھو ان کے گھر خالی پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں ایک نشانی ہے ماننے سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو اور اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کی طرف جاتے ہو عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا سوائے اس کے
کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو بچا لیا ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، اور ہم نے طے کیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، فساء مطر المنذرین، تو بہت برا مینہ تھا جو ان پر برسا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ، کہو ساری حمد اللہ کی ہے اور سلام ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اللہ خیرن، کیا اللہ بہتر ہے، ان سے پوچھو، اما یشرکون، یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ امن خلق السماوات، یہ بڑے خوبصورت مقام آ رہا ہے، بار بار ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرایا جائے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ، بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغات رونق والے، اور نہیں تھا تمہارے لیے ممکن کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے، االہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ یہ سیدھی راہ سے ہٹ جانے والے لوگ ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس نے رواں کیے اس کے اندر دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس نے اس میں پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے پانی کے ذخیروں کے درمیان اوٹ رکھی، االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ شخص جو دعا کو سنتا ہے، یعنی بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ دعا مانگے، ویکشف السوء، اور اس سے تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ تمہیں زمین کے سکسیسر بناتا ہے، االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ یہ جو آیت ہے اس کو ریفرنس کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پریشانی ہو، انسان بالکل گھر گیا ہو، تو آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں اور انہی آیات کی تلاوت کریں، اور خاص طور پر یہ جو ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ آیات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انووک کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے گا۔ لیکن یقین ہو کہ یہ تکلیف آئی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو رفع کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں بحر و بر کی تاریکی میں، ومن یرسل الریاح، اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اس کی باران رحمت کے آگے آگے، االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی چھپی باتوں کو کوئی نہیں جانتا، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے معاملے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ بالکل اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، اذا کنا ترابا وآباؤنا اینا لمخرجون، کیا ہم اور ہمارے آباء و اجداد جب سب مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس سے پہلے ہمیں اور ہمارے آباء اجداد کو بھی یہ کہانیاں سنائی گئی ہیں، یہ باتیں کہی گئی ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض، اور بالکل یہی الفاظ آج آپ کو انٹلیکچوئلز کی زبانوں میں سے مل جائیں گے، یعنی اردو پریس تو چونکہ علماء بھی پڑھتے ہیں اردو اخبارات، تو اس میں تو پھر تھوڑا سا کچھ جھجک ہوتی ہے ان کو، لیکن انگریزی پریس میں جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں وہ
کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے انسان، نہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ کسی اور چیز کی، اسلام کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، جس کا جلدی مذاق اڑا دیں، چاہے مذاق اڑا دیں جیسے مرضی، جو ہے وہ دین کی بازو یا ٹانگ جو ہیں وہ کھینچ کے توڑ دیں۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا في الارض فانظروا، ان سے کہو کہ زمین میں گھومو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم، اے نبی ان کے بارے میں غمگین نہ ہونا، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور دل تنگ نہ ہو تمہارا ان کی چالوں پر جو یہ چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ ان کنتم صادقین اگر سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، کہو بہت ممکن ہے کہ یہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا کو کیا، بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کچھ حصہ اس کا جو جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً تیرا رب لوگوں کے ساتھ بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو چھپائے ہوئے ہیں، جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے۔ وَمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ جو وہ اعلانیہ کہتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک واضح کتاب میں ڈاکیومنٹ کے اندر ڈیولی ڈاکیومنٹڈ ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سامنے اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر باتیں جن کے اندر انہوں نے اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کہ یقیناً یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ بالادست جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، پس اللہ پر بھروسہ کر، انک علی الحق المبین، یقیناً تو ایک واضح حق پر ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یقیناً اے نبی تم مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تو بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ تو راستہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو اور ان کو گمراہی سے نکال سکتا ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، یقیناً آپ سنائیں گے صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہوں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب آپ پہنچے گا ہماری بات پورا ہونے کا وقت ان پر، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم نکالیں گے زمین میں سے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیات کا لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے تھے۔ ویوم نحشر من کل امۃ فوجا ممن یکذب بآیاتنا، جس دن ہم گھیر گھار کر لائیں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے سب کے سب، قال اکذبتم بآیاتی، کیا تم میری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ولم تحیطوا بہا، حالانکہ تمہیں ان کا احاطہ ہی نہیں تھا، علما، علم کے اعتبار سے، اما ذا کنتم تعملون، یہ نہیں تو پھر اور تم کیا کرتے رہے تھے۔ وواقع القول علیہم، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جائے گی، بما ظلموا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، اور پھر وہ کچھ بھی بول نہ پائیں گے۔ الم یروا، کیا یہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے رات بنائی تاکہ یہ اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، یعنی ان بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ تاکہ وہ اس میں اپنی معاشی جد و جہد کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو ہول کھا جائیں گے سب کے سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، مگر جن کو اللہ چاہے۔ وکل اتوہ داخرین، اور
سب کے سب حاضر ہوں گے اس کے حضور عاجزی کے ساتھ. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، رہے پہاڑ کہ تم ان کو بڑا فکس سمجھتے ہو، پکا سمجھتے ہو. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ بادلوں کی طرح چلیں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہی وہ بات ہے کہ سورہ قاریہ میں کہی گئی نا، دھنی ہوئی اون کی مانند. اور دھنی ہوئی اون کا چلنا اور بادلوں کا چلنا بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کرشمہ ہے اس اللہ کا جس نے حکمت کے ساتھ استوار کیا ہر چیز کو. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ تمہاری تمام حرکتوں کو جانتا ہے، اس سے خبردار ہے. من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیکی لائے گا، فلہ خیر منہا، تو اس سے بہتر اجر ملے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے لوگ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم نے شامل فرمائے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو وہ اوندے منہ لے جائیں گے جہنم میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں تمہاری کرتوتوں ہی کا بدلہ نہیں مل رہا. انما امرت، اصل بات یہ ہے کہ مجھے تو حکم ملا ہے، ان اعبد رب ھذہ البلدۃ الذی حرمھا، کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اب یہ اینڈ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا. اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو بھی ہدایت پائے تو اپنے بھلے کو ہدایت پائے گا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی کی آپشن قبول کرے، گمراہی کو آپٹ کرے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو کہہ دینا کہ میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ ساری حمد اللہ کی ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم بھی اسے پہچان لو گے، ان نشانیوں کو پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے نبی آپ کا رب ہرگز غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله